بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ اسماء الحسنہ کے اس سیریز میں اگلے اسم پر بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان اسماء اور ان کے معنی اور ہم جو ان کو ایکسپلور کر رہے ہیں اس کو اپنے پیاروں تک ضرور بھیجیے، اس کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ اللہ کے ان اسماء کا جو ہمارے لیے دنیا کے ہر تالے کی ایک کنجی ہیں، تو ان کیز کو آپ اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیے۔ تو صاحبو، کائنات میں بہت سی چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں، مگر اصل خوف چیزوں سے نہیں اٹھتا، اصل خوف دل کے اندر سے اٹھتا ہے، اور دل کے اندر خوف تب بڑھتا ہے جب دل کے اندر یقین کمزور ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک اسم ایسا ہے جو محض معنی نہیں دیتا، جو امان دیتا ہے، جو صرف علم نہیں دیتا، جو اطمینان دیتا ہے، جو صرف ہدایت نہیں دیتا، یہ وہ اسم ہے جو پناہ دیتا ہے، اور اس اسم کا نام ہے المومن۔ المومن، ہم سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم مومنین ہیں، تو آج ذرا اس کو کھولیے تو صحیح کہ یہ المومن کیا ہے۔ المومن صاحبو وہی ہے جو دلوں میں ایمان کے نور کو روشن کرتا ہے۔ المومن وہی تسلی دینے والا، وہی پناہ دینے والا، وہی حفاظت کرنے والا ان سب کے لیے جو اس کی طرف پناہ لے کر آتے ہیں۔ اس نام کی جڑ میں امن اور امان کی خوشبو ہے، یعنی محفوظ ہونا، خطرے سے بچ جانا، اندر کی گھبراہٹ سے نجات پانا۔ یوں سمجھو کہ ایمان انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی امانت ہے۔ ہماری زندگی امانت ہے، ہمیں جو ایمان ملا ہے وہ ایمان بھی ہماری امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کرنی ہے جی، اور یہ امانت ہی ہماری سب سے بڑی امان بھی ہے۔ اسی لیے جب ایمان بڑھتا ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو خوف گھٹتا ہے، جب یقین پختہ ہوتا ہے تو اضطراب اور انزائٹی کم ہو جاتی ہے۔ مومن کے دل میں خوف کی کمی اس کے ایمان کے مقدار کے مطابق ہوتی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا، جب ایمان کمزور پڑنے لگ جاتا ہے تو پھر خوف ابھرنے لگتا ہے۔ ہم سب کے کچھ دشمن ہیں، کچھ باہر کے، کچھ اندر کے۔ تو باہر کے دشمن تانا دینے والے، حسد کرنے والے، بدخواہ، بدنیت، بددینت، ظلم کرنے والے، سازشی، مگر ان سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہاری بکل کے اندر ہی ہے، وہ ہے جو تمہیں اندر سے توڑتا ہے، وہ نفس امارہ۔ اور نفس کے بعد وہ دشمن ہے جو نفس کے کان میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان رجیم۔ پھر زندگی کے حالات ہیں، فقر ہے، بیماری ہے، نقصان ہے، تنہائی ہے، بدنامی کا خوف ہے، ناکامی کا غم ہے، اور بے یقینی کا زہر۔ یہ سب مل کر انسان کو اس حال میں لے آتے ہیں کہ وہ سارا دن خود سے لڑتا رہتا ہے، اور رات کو اپنے ہی خیالوں سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہاں جب بندہ کہتا ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، جب اتنا ڈر جائیں، خوف آ جائے، اپنے بس میں کچھ بھی محسوس نہ ہو، اپنے آپ کو ولنریبل اور کمزور سمجھیں، اور پھر جب آپ کہیں کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تو وہ حقیقت میں المومن کے حصار میں داخل ہونے کی دعا کرتا ہے۔ یہی بتانا میں آپ کو چاہتا کہ یہ آپ کے جو فیئرز ہیں، آپ کے جو ڈر ہیں، یہ صرف اس ڈر سے متعلق نہیں ہیں، اس چیز سے متعلق نہیں ہیں۔ آپ اس سے اس لیے ڈر گئے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ تو اب اس چیز کے ڈر سے نکلنے کے لیے
ایک تو دنیاوی اپروچ یہ ہے نا کہ آپ اپنی کو لائے عمل کوئی اسٹریٹجیز اس کے متعلق بناتے رہیں، جبکہ اس کا روحانی عمل یہ ہے کہ جس اساس کے کمزور ہونے کی وجہ سے آپ اس خوف کے اندر چلے گئے ہیں، وہاں پر پناہ لے لیں اس خوف سے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان کو مضبوط کرنا المومن کے حصار میں داخل ہونے کی دعا ہے، کیونکہ المومن وہ ہے جو بندے کو امان دیتا ہے دل کے خوف سے بھی اور ظاہری خطرات سے بھی، جس قدر اللہ چاہے، جس حکمت کے ساتھ اللہ چاہے۔ مگر یہاں ایک لطیف نکتہ بھی ضرور سمجھیے کہ المومن پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پناہ کی زبان تب سچی بنتی ہے جب دل میں بھروسہ کی جڑ موجود ہو، ورنہ زبان پناہ مانگتی ہے کہتی بھی رہے اور دل اسباب کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں ایمان کے درجے بیان ہوئے ہیں تاکہ بندہ اپنا دل پہچان سکے اور اپنی جو انر سٹیٹ ہے، اپنے اندر کی حقیقت کو دیکھ سکے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے تصدیق، یعنی بندہ اپنے الفاظ سے اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس حق پر ایمان رکھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ یہ اقرار ضروری ہے، یہ ایمان کا دروازہ ہے، گیٹ ہے۔ پھر دوسرا ہے درجہ کہ عمل سے اس کی تصدیق ہو، یعنی حلال کو اختیار کرنا، رائٹ فل مینز کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، دوسرے کے رائٹس کو ادا کرنا، آپ کے اوپر جو حقوق واجب الادا ہیں ان حقوق کو پورا کرنا، ظلم سے بچنا، عبادت کے کم از کم آداب کو قائم رکھنا، یہ ایمان کی حفاظت ہے، یہ ایمان کی دیوار ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے دل سے تصدیق، یعنی دل میں پختہ یقین، بغیر شرط کے، بغیر شک کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی صداقت پر ثابت قدم ایمان، ایسا یقین جو حالات کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ ٹرسٹ اور ریلائنس کے اندر فرق ہوتا ہے، یقین اور انحصار کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ہم عمومی طور پر ریلائے کرنے کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ہے، نہیں، ٹرسٹ جو ہے وہ اور ہے، وہ اس کی اصل بنیاد ہے، کیونکہ اگر دل کا ایمان نکل جائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، تو زبان کے الفاظ اور ظاہری ڈھانچے خالی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص زبان سے ایمان کا اقرار کرے مگر دل اللہ کے ساتھ نہ ہو تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یہاں تک پہنچ جائے کہ ظاہر میں ایمان والوں جیسے اعمال کرنے لگے مگر باطن خالی ہو تو اس میں منافقت آ جاتی ہے، نفاق کی بو آ جاتی ہے، ہپوکریسی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں ایمان موجود ہو اور کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے وہ نہ تو اس کا اعلان کر سکے اور نہ اس پر پورا عمل کر سکے، تب بھی وہ دل کے اعتبار سے صاحب و مومن رہتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے ایمان کا سب سے نازک میدان دل ہے۔ سب سے زبان سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے، جی، عمل سے کچھ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ جو مہذب معاشرے ہیں وہ صرف کلمہ نہیں پڑھتے ورنہ اعمال ان کے سارے بہترین مسلمانوں جیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ دونوں چیزیں بھی ہو جائیں، لیکن اگر دل ایمان نہیں لایا، اور اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، اور دل سلامت رہا تو ایمان سلامت رہ گیا، اور دل ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا۔
تو اب المومن کا ایک بڑا سبق سنیے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ایمان صاحب صرف مان لینے کا نام نہیں. ایمان جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ٹرسٹ کا نام ہے، یہ اعتماد کا نام ہے. اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ تم اسباب کو دیکھتے ہوئے بھی اسباب میں گم نہ ہو جاؤ. تم حفاظت کے دروازے بند نہ کرو مگر حفاظت کا رب بھی نہ بھولو. تم اپنی تدبیر کرو مگر تدبیر کے اوپر ہی انحصار مت کر لو. تدبیر کی ہی پرستش نہ کرنی شروع کر دو. تم اپنی کوشش کرو مگر اس کے نتیجے کو صرف اپنی کوشش کے گھمنڈ کے اوپر مت لے آؤ. کیونکہ المومن کا نور دل میں اتر آئے تو بندہ جان لیتا ہے اصل سہارا اللہ ہے، اصل محافظ اللہ ہے، اصل پناہ اللہ ہے. یہ اسباب، یہ مینز، یہ انسٹرومنٹس صرف آلے ہیں، صرف راستے ہیں، یہ منزل نہیں ہے. اور پھر المومن کی معرفت بندے کے جو موریلٹیز ہیں، یہ موریلٹیز کے جو سٹینڈرڈز ہیں، اخلاقی معیار ہیں، یہ بھی یہ معرفت دیتی ہے کہ اگر تم اللہ کو المومن مانتے ہو تو تم خود بھی لوگوں کے لیے امان بنو گے نا. اے مومن، ہم سارے ہی کہتے ہیں کہ جناب مومن ہیں ہم، لیکن ہم سے کوئی امان پہ نہیں ہے، ہم سے کوئی محفوظ نہیں ہے. کیسے مومن ہیں ہم مومن ہیں مگر ہماری زبان سے ہر کسی کو خطرہ ہی رہتا ہے. پتہ نہیں کیسے مومن ہیں ہم. اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی نگرانی کرتے رہیے. یہی المومن کی مینیفیسٹیشن ہے، یہی المومن کا عکس ہے، یہی المومن کا نور ہے. آپ مومن ہیں تو آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ سے دوسرے مومنوں کو امان میں رہنا چاہیے، تبھی آپ مومن ہیں. تو آپ کو قابل اعتماد ہونا چاہیے. مومن ہونا یہ ہے کہ آپ قابل اعتماد بنے، دوسروں کو آپ سے امان ملے. آپ کے پاس جب کوئی آئے تو اسے خوف نہ ہو کہ آپ اسے بے عزت کر دیں گے، آپ اسے حقیر جو ہے وہ کر دیں گے، آپ اس کی عزت و توقیر اور اس کے تضییق نفس جو ہے وہ کر دیں گے. نہ، یہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا. مومن تو امان کی جگہ ہے، پناہ کی جگہ ہے، اعتماد کی جگہ ہے. تو مومن پھر کیا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو اسے کوئی خوف نہ ہو کہ تم خیانت کرو گے. اسے ٹرسٹ ہو آپ کے کردار پہ. آپ مومن ہیں تو دوسرے کو یہ نہ لگے کہ آپ کی زبان سے کسی کو خطرہ محسوس ہو کہ آپ کی موجودگی میں وہ ذلیل ہو جائے گا. یہ کیسا مومن ہے جس کی زبان سے لوگ ڈر رہے ہوں؟ جی، یہ کیسا مومن ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر حیا نہ ہو؟ یہ کون سا ایمان والا ہوا؟ تو مومن جو ہے وہ اس کی آنکھ حیا والی ہے. اس کی آنکھ سے کسی کو خطرہ نہیں کہ آپ اسے آنکھوں سے گرا دیں گے یا آپ اس کی عزت کو چاک کر دیں گے. مومن ہے، عبد المومن ہے، تو پھر اس کے ہاتھ سے کسی کو خطرہ نہ ہو کہ اس کا ہاتھ اسے نقصان پہنچائے گا. یہی عبد المومن کی خوشبو ہے. عبد المومن وہ بندہ ہے جسے اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق آفتوں میں بھی امان عطا کرتی ہو. کبھی امان واقعات کے بدل جانے کی صورت میں، کبھی امان دل کے مضبوط ہو جانے کی صورت میں. اور جس بندے پر اسم المومن کی تجلی ہو جائے صاحبو، اس کے پاس لوگوں کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت محفوظ رہنے لگتی ہے. عبد المومن وہ ہوتا ہے. عبد المومن کون ہوتا ہے؟ جس سے دوسرے انسان کی جان، مال، عزت محفوظ رہے،
یعنی اس کی صحبت امان بن جائے، اس کا اخلاق پناہ بن جائے، اس کا کردار حفاظت بن جائے، پھر اللہ اسی بندے کو دوسروں کے لیے بھی امان کا وسیلہ بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو سکون پاتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو خوف سے نکلتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو امید پاتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو روشنی اور وسعت پاتے ہیں۔ اور المومن کی ایک لطیف نسبت المہیمن کے ساتھ بھی ہے کہ المہیمن نگرانی، احاطہ، حفاظت اور باطنی تحفظ کی شان رکھتا ہے۔ گویا یا مومن دل کو امان دیتا ہے اور یا مہیمن دل کو یہ یقین دیتا ہے کہ میرا رب میرے حال پر نگران ہے، میرا رب میری کمزوری کو جانتا ہے، میرا رب میرے راستے کو دیکھتا ہے اور مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے اہل دل کبھی کبھی دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، دل کے سکون کے لیے خوف کی شدت کے وقت اور بھروسے کی تجدید کے لیے۔ اگر صاحبو زبان سے ایمان کا دعویٰ ہے مگر دل کو بھروسہ اور یقین نصیب نہیں، یا ایمان محض ایک روایتی جمود بن گیا ہے، تو یا مومن کا ذکر آپ ایسے تمام دلوں کے لیے ایک تریاک ہے۔ اور اگر آپ تعصب یا اندھی عقیدت میں سخت ہو گئے ہیں تو المومن کا نور آپ کو نرم بھی کرے گا اور سچا بھی کرے گا، کیونکہ ایمان کا کمال یہ نہیں کہ تم دوسروں کو کاٹ دو، ایمان کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی برائی کاٹ دو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو اب اس نام کے ذکر میں اترنے سے پہلے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیت کے اخلاص میں یہ ضرور رکھیے کہ ذکر کوئی یقینی ضمانت نہیں ہے، رجا اور دعا ہے، اور ظاہری احتیاط، تدبیر اور جائز اسباب اختیار کرنا بندگی کے آداب میں داخل ہے۔ اگر دل میں آپ کے صاحب خوف بڑھ گیا ہو یا مختلف وسوسے آتے ہوں یا بے یقینی کا حملہ ہو گیا ہو، آپ کے اندر حوصلہ نہ رہا ہو، یا زندگی میں ایسا وقت آ گیا ہو کہ دشمنی ہے، خطرہ ہے، شدید پریشر محسوس کر رہے ہوں، تو پوری فوکس آف اٹینشن کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ یکسو ہو کر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے یا مومن 36 مرتبہ پڑھے، 36 ٹائمز، اور ہر 4-5 مرتبہ پڑھنے کے بعد، جب آپ 36 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہر 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد دل میں یہ جملہ کہیں کہ اے المومن، میں شکستہ ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، مجھے اپنی امان میں ڈھانپ لے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ یہ امان نگرانی کے یقین کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو اس کے ساتھ آخر میں یا چند مرتبہ پہلے بھی آپ یا مومن اور یا مہیمن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے حضور یا مہیمن پڑھنے کے بعد عرض کریں کہ اے رب تو میرے حال پر نگران ہے، میرے دل کو بھی ثابت قدم رکھ۔ اور صاحب وہ جو لوگ عمومی طور پر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، خوف کو کم کرنا چاہتے ہیں، دل میں بھروسہ بڑھانا چاہتے ہیں، وہ روزانہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد چند منٹ خاموشی میں یا مومن پڑھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج میں کس کے لیے امان بنا؟ میں امان بنوں گا۔ فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اپنے وہ دن کا ایک سکرول یا ریزولوشن جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں کہ آج میرے ہاتھ
آج میری زبان، آج میری نیت دوسروں کو حفاظت اور پناہ دے گی، کیونکہ جب یہ آپ ذکر کی ریپیٹیشن جو ہے اس کا آپ کے اخلاق میں ڈھلنا ضروری ہے۔ اصل ذکر تب ہی ذکر شروع ہوتا ہے جب وہ احساس سے، فیل گڈ ہونے سے نکل کر آپ کی اصلاح میں آ جائے، جب ذکر آپ کے اخلاق سے منعکس ہونے لگ جائے، تو یہ ہے ذکر کا پا جانا، یہ ہے پھر اس ذکر کا ذائقہ ملنا، اور یہ پھر ہے اس کیفیت کے اندر آ جانا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اے المومن ہمارے دلوں میں ایمان کا نور روشن فرما، ہمارے یقین کو شک کے زہر سے بچا، ہمارے اعتماد کو دنیا کے فریب سے بچا، اور ہمارے دل کو خوف کی آندھیوں سے محفوظ رکھ۔ اے المومن ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے امان دے، ظالموں اور بدخواہوں کے شر سے امان دے، اور ہماری زبان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے ارادے کو ظلم سے بچا، تاکہ ہم بھی تیرے بندوں کے لیے امان بن جائیں۔ اے المومن ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو محض دعویٰ نہ ہو، عمل بن جائے، اور ایسا عمل عطا فرما جو محض عادت نہ ہو، اخلاص بن جائے، اور ایسا اخلاص عطا فرما جو ہمیں تیرے قرب تک پہنچا دے۔ اے المومن ہمارے گھر، ہمارے اہل و عیال، ہماری عزت، ہمارے رزق اور ہمارے انجام کو بھی اپنی امان میں لے لے، اور ہمیں عبد المومن بنا دے، ایسا بندہ جس سے خلق خدا کو امن ملے، جس کے پاس آئے ہوئے کو پناہ ملے، اور جس کی موجودگی سے دلوں میں سکون اترے۔ اللہ کریم ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں عبد المومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے آپ کو مومن کہنے سے پہلے پرکھ بھی لیا کریں کہ کیا آپ سے دوسرے امان میں ہیں، آپ کی نگاہ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ارادوں سے۔ تو امان کی طلب کرنے والے کو امان والا ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو امن دیتے رہیں تو آپ امن میں ہی رہیں گے، آپ المومن کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ عبد المومن ہی رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔